الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور 18,000 مخلوقات پر فضیلت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا شرف انسانیت کو بیان کیا، مقصد تخلیق آدمیت کو بیان کیا. ساری کائنات اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، مگر انسان کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ 3 میں 4 قسمیں اٹھا کر انسان کی عظمت کو بیان کیا، اور پھر انسان کو پیدا کر کے اللہ نے ایسے ہی سے چھوڑ دیا، بلکہ اس کی ہدایت کے سارے اسباب پیدا کیے. اس کی ہدایت ہی کے لیے انسانوں میں سے ہی عظیم تر انسانوں کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور پھر 7 کتابیں بھی بھیجی. اگر انسان کہیں پہ بھول جائے تو پھر وہ کتابوں کو پڑھ کے یاد کر لے. 4 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور، اور آخر میں قرآن مجید فرقان حمید نے ان 4 کی تکمیل کر دی. تمام شریعتوں کی تکمیل شریعت محمدیہ علیہ السلام میں ہو گئی، اور تمام کلاموں کی کتابوں کی تکمیل قرآن مجید کی صورت میں ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا. اکملت لکم دینکم،
تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا، یعنی پورا کر دیا۔ اب نعمت کون سی؟ دین کی نعمت، اسلام کی نعمت۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا، قیامت تک کے لیے پسند کر لیا۔ اب نہ کسی اور شریعت کی ضرورت، نہ کسی اور دین کی ضرورت، اور نہ کسی اور کے طریقے کی ضرورت۔ اب شریعت اور طریقہ چلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین چلے گا تو اسلام چلے گا، کوئی اور دین نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا بھی دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دعوی نبوت کرے گا وہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، زندیق ہوگا، کذاب ہوگا، کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا، فراڈیا ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جب اس دنیا سے پردہ پوشی فرما گئے، اور یہ آخری آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ بقرہ کی۔ اس کے بعد قرآن کی وحی لے کر جبریل امین روئے زمین پر نہیں آئے اور نہ آئیں گے۔ جبریل کا آنا بھی بند ہو گیا وحی لے کر، کیونکہ جبریل ہی کی ڈیوٹی تھی انبیاء پر وحی لانا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی وحی کی تکمیل ہو گئی تو اب روئے زمین پر کسی پر وحی لے کر نہیں آتی۔ بعد میں کئی ایسے آئے جنہوں نے جھوٹ کے دعوے کیے نبوت کے، وہ وقت نے بھی ثابت کر دیا، اور علماء کرام نے اپنے دلائل سے ثابت کر دیا، قرآن و حدیث کے دلائل سے، کہ وہ جھوٹے تھے، وہ کاذب تھے، انہیں منہ کی کھانے پڑے۔ مرزا غلام احمد قادیان ابھی تک بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کسی طریقے سے میری نبوت جو ہے وہ کسی ذلی بروزی شکل میں ہی ثابت ہو جائے، لیکن چمگادڑ جس طرح الٹا لٹکا رہتا ہے اور وہ دن کو چڑھنے سے نہیں روک سکتا، ساری رات الٹا لٹکا رہے، تو مرزا غلام احمد قادیان، اس کی ذریت، اس کی اولاد مرزا طاہر جتنے مرضی الٹے لٹکے رہیں، وہ اپنی نبوت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے دین کو، اب نئے دین کی ضرورت نہیں، نئے نبی کی ضرورت نہیں، اور نہ کسی کے اپنے کسی طریقے کی ضرورت ہے۔ جو دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے وہی دین چلے گا، کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ اور آپ کا دین اتنا کامل، مکمل اور جامع ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں کہ جہاں دین اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ گھریلو زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، صنعت، تجارت، مال، معیشت ہو، آخرت کے متعلق نظریات، سوچ ہو، کوئی شعبہ ہے زندگی میں، حتیٰ کہ آقا اور غلام کے حقوق بھی طے کر دیے گئے ہیں، رعایا اور بادشاہ کے حقوق بھی طے کر دیے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سنت اتنی جامع، اتنی کامل ہے، اور آپ کا دین اتنا کامل ہے کہ ہر چیز پوری طرح واضح کر دی گئی، لہذا آپ کے دین کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی ضرورت نہیں، نہ ہی باقی رہی ہے۔ لیکن اس مقام پہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب دین اتنا کامل ہے، اتنا مکمل دین، ہر شعبے میں حضور علیہ السلام کا طریقہ اور سنت موجود ہے،
پانی پینا ہے حضور کا طریقہ موجود ہے، کھانا کھانا ہے حضور کا طریقہ موجود ہے، لباس پہننا ہے حضور کا طریقہ موجود ہے، حتیٰ کہ آپ نے جوتا پہننا ہے حضور کا طریقہ موجود ہے، آپ نے سونا ہے حضور کا طریقہ موجود ہے، بستر کو کس طرح بچھانا ہے طریقہ موجود ہے، بستر پہ کس طرح لیٹنا ہے طریقہ موجود ہے، حتیٰ کہ واش روم میں جانا ہے، باتھ روم میں جانا ہے، نہانا ہے، قضاء حاجت کرنا ہے حضور کا طریقہ موجود ہے۔ کوئی بات آپ ایسی نہیں مجھے دکھا سکتے کہ زندگی میں آپ کہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور حضور کا طریقہ یہاں پہ نہیں ہے، آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ جوتا پہننا ہے حضور کا طریقہ موجود ہے، سر میں کنگھی کرنی ہے، تیل لگانا ہے، مانگ نکالنی ہے حضور کا طریقہ موجود ہے، مسجد سے باہر کس طرح جانا ہے، مسجد کے اندر کیسے آنا ہے، واش روم میں کس طرح جانا ہے، واش روم سے باہر کس طرح آنا ہے، حضور کا طریقہ موجود ہے۔ اتنے کامل جامع نبی، اور وہ بھی اللہ کے محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے زندگی جب ہر شعبے میں موجود ہیں تو پھر ہم اپنے طریقے دین اسلام میں کیوں داخل کریں؟ پھر ہمیں اپنے رسم و رواج کی کوئی ضرورت ہے؟ لیکن ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی برادری کے طریقے نہیں چھوڑتے، اپنے علاقے کے رسم و رواج نہیں چھوڑتے، ہم نے جو اپنے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، کرائیٹیریا بنایا، اس میں سے ہم نہیں نکلنا چاہتے، دین اسلام کو بھی ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اس کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، سارے کام ساتھ ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ کامل مسلمانی نہیں ہے، کامل اسلام نہیں ہے، یہ کامل دین نہیں ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اس نسبت پہ فخر کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں اور وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، اور پھر اللہ نے ان کو رسالت ایسی عطا فرمائی ہے کہ رحمت کے ساتھ عطا فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں، ایک وقت کے لیے نہیں، ایک جہان کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ جب آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ آپ کا ایک ایک طریقہ، آپ کی ایک ایک سنت رحمت ہے اور اس کا اپنانا رحمت ہے۔ اگر ہم اپنے پاس سے چیزیں شامل کریں گے تو وہ پھر آپ سوچ لیں خود کہ حضور علیہ السلام کے دین میں ملاوٹ کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن ہم اپنے طریقے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، نئے طریقے ہم شامل کر رہے ہیں اور اس میں ہم مشکل میں بھی پھنس رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک موقع پہ فرمایا، سورہ حجرات کے اندر صحابہ کرام کو خطاب کیا کہ آپ میں حضور علیہ السلام، صحابہ کو اللہ نے کہا کہ تم میں رسول پاک موجود ہیں، اور اس صورتحال میں جب وحی نازل ہو رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں، دین اسلام ترتیب پا رہا ہے، بن رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، اور تم زیادہ سوال نہ کیا کرو، میں مفہوم بتا رہا ہوں، اگر زیادہ سوال کرتے جاؤ گے تو اس کے مطابق اگر احکام نازل ہوتے چلے گئے تو مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ روک دیا، زیادہ سوال نہ کرو، جو حضور علیہ السلام دیں اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ، بس گل ختم۔ جو حضور پاک عطا کریں اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، بس دین یہی ہے، لیکن ہم اس پہ نہیں ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے، 10 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں کہ میں کس بات پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کو اللہ نے کہا کہ زیادہ سوال نہ کرو، مشکل میں پھنس جاؤ، تو ہم خود مشکل میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔
دیکھو شادی جو ہے، شادی پہلے شادی سے شروع، ایک اللہ کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، فرمایا جس نے نکاح نہیں کیا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، میری ملت ہی نہیں۔ اب نکاح تو سنت ہے، اور اس سنت میں کیا چیزیں اہم ہیں کہ سادگی کے ساتھ ہو۔ نکاح ایجاب اور قبول کا نام ہے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، مسجد میں آ جائیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ حضرت علی کا نکاح مسجد میں ہوا، حضور علیہ السلام کے نکاح بھی مسجد میں ہوا۔ ہم کرتے نہیں کرتے۔ اب نکاح جو ہے وہ بڑی سمپل سی چیز ہے، اور دو فیملیوں کے آپس میں ملنے کا نام ہے، اور اس سے نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا نام ہے، جو اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک کی سنت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ثابت کر کے بتائیں کہ یہ جو مہندی ہم کرتے ہیں یہ نکاح میں کہاں سے داخل ہوئی ہے؟ یہ جو مہندی کرتے ہیں، ولیمے سے پہلے ولیمے سے زیادہ خرچہ، شادی سے پہلے شادی سے زیادہ خرچہ، شادی کی جو ہے وہ جد و جہد اور شادی کی محنت سے زیادہ مہندی پہ محنت۔ دولتے ہیں کہ لٹائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکل آتی ہیں محنت میں۔ اور پھر شادی میں، شادی سے پہلے جو ہے وہ تو بعد میں، اس میں تو بہت ساری چیزیں اس میں بھی شامل ہیں، پھر جناب اس میں بے پردگی، پھر اس میں میوزک۔ آپ شادی سے پہلے اتنا خرچہ کر لیا کہ پھر شادی پہ پریشان ہو گئے۔ اب شادی پہ جب پریشان ہوئے، جی تو آدھی پہلے خالی ہو گئی ابا جی کی، اب جب شادی پہ خرچہ آئے گا پھر وہ نیندرے میں پورا نہیں ہوگا، پھر ابا جی اگے اگے تے جنہ کو سودا لے آندا سی، ٹینٹ لے آندے سی، جنہ کو جناب گوشت بنوا کے لے آندا سی، جنہ کو کریانہ چکیا سی، وہ پیچھے پیچھے خود مشکل میں ڈال لیا نا، اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال لیا، اور اپنی ناک اور نمود اور نمائش کے لیے ہم نے اس سادگی کو تعیشات میں بدل دیا، عیاشی میں بدل دیا۔ اب میرا دماغ یہ کام کرتا ہے کہ یہ جو مہندی والا سلسلہ ہے نا، پھر مہندی پہ دوستوں یاروں کے اسپیشل ڈریس، وہ کھٹا جیا صافہ تے جناب وہ خاص کپڑے، وہ شادی تے علیحدہ بننے نے، ولیمے تے ایتھے واسطے علیحدہ نے، کڑیاں دے بھی منڈیاں دے بھی، جتیاں علیحدہ، سارا کچھ علیحدہ، وہ خرچے علیحدہ۔ میں نے کئی دوست ایسے دیکھے کہ جو جناب علی بیلیاں دیا شادیاں بھگت کے بس رہ گیا بیچارے، شادیاں ہی نہیں تاب ہونے دے دیا، اور کی کرنا ہے۔ نیوندرا بھی سنت نہیں، اتنی سادگی تھی کہ نیوندرا بھی سنت نہیں۔ اب اس کو اور تفصیل سے میں کھولنا چاہتا تھا لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن نیوندرا اگر کوئی لے لیتا ہے تو اس طرح لے لے کہ جو دوست اس کے پاس روٹی کھانے، کھانا کھانے جا رہے ہیں، ولیمہ کھانے، تو اپنی خوشی سے جو خدمت کریں قبول کریں۔ اگر آپ جو ہے وہ 500 روپیہ ڈالیں اور اس سے مطالبہ کریں کہ میں 700 لواں گا تو سود ہو جاتا ہے، میں 600 لواں گا، میں 550 لواں گا، یہ تو سود ہو جائے گا، یہ تو غلط ہے۔ مطالبہ نہیں، اپنے پاس سے جو خدمت کو کرے کر جائے، نہ کوئی کرے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں شکوہ نہ ہو۔ برادریوں میں پہلے ہوتی ہیں لڑائیاں، میں تیرے 500 پایا، تو میرے 400 پا کے جان دے، تو 500 دا 500 پا کے جا رہے ہیں، کچھ نہ بتا میں یہ گلہ غلط ہے ساری۔ نیوندرا آپ دے سکتے ہیں لیکن بطور گفٹ کے لیے، مطالبے کا ذہن ہی نہ رکھیں۔ اچھا تعاون ہے، کوئی بات نہیں، تعاون کی صورت ہو سکتی ہے۔ جیسے ہندوستان میں ایک گاؤں تھا، وہاں پہ ان کے یہ گاؤں میں رواج تھا کہ جس کی بچے کی شادی ہونی ہے، بچی کے شاید متعلق تھا، میں نے پڑھا تھا ایک مرتبہ اخبار میں، تو وہ 2 اینٹیں، ہر گھر جو ہے 2 اینٹیں جا کے ان کو پیش کرتا، ان کے لیے اسے وقت مقرر کیا ہوتا۔ وہ جب پورا گاؤں جو ہے وہ 2 اینٹیں ہر کوئی لے کے جا رہا ہے، یا 5 اینٹ یا 10 اینٹ، تو ان کا کمرہ بن جاتا ہے، گھر بن جاتا ہے۔ لیکن کسی دوسرے سے مطالبہ نہیں بھی تو میں آئی 5 دیتیاں تو 10 دے گا،
ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی غلط نہیں، لیکن دیکھیں کہ دین اسلام جو تھا وہ بڑا سمپل تھا. نکاح مسجد، 2 گواہ یہ واجب ہے، ایجاب و قبول واجب ہے یعنی فرض، ایجاب و قبول، حق مہر کا تعین کرنا یہ فرض ہے. یہ 3 چیزیں فرض ہیں. نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا یہ سنت ہے، اور دعا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں. ولیمہ سنت ہے، ولیمہ بھی سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، لیکن یہاں ایک بات ضرور سن لیں، ولیمے پہ نیوندرا، میں نے پہلے بات کر دی کہ نیوندرا سنت نہیں ہے، ولیمہ سنت ہے. ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں، فرمایا جس ولیمے میں، نیوندرے کی تو بات ہی نہیں نہ کی حضور پاک نے، مفہوم ہے حدیث کا کہ جس ولیمے میں کوئی غریب شامل نہیں ہے وہ ولیمہ حرام ہے. کتنی بات ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کو تو پہلے دھتکارتے ہیں، ان کو تو مارتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کوئی پڑوسی کا غریب بچہ آ کے بیٹھ گیا، چاٹ ماری، چل پا جائے تو تینوں کنے سدے. یہ باتیں ساری غلط ہیں. تو پھر اس کا کیا فائدہ ہو؟ اس دعوت کا کیا فائدہ جس میں غریب شامل نہ ہو؟ اور اس کو اس لیے شامل کریں اپنے برادری کے یا اپنے دوستوں میں کہ ان سے کہیں بھائی تو نیندرا شندرا نہیں پونا، روٹی کھا، بسم اللہ. عزت سے بلائیں، عزت سے روٹی کھلائیں.